إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا جو اس نے انعام کیا ہے وہ ہے اسلام کا فضل، اسلام کی نعمت. ہر مسلمان کو، ہر چھوٹے بڑے کو اللہ تعالیٰ کی اس فضل پر اس کی شکر گزاری ہر ممکن حد تک کرنی چاہیے. جب بندہ کسی نعمت کو اللہ کی نعمت مانتا ہے تو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور جتنی بڑی نعمت اللہ کی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا وہ احساس کرتا ہے، اتنا ہی وہ شکر گزار ہوتا ہے. ایک مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین سے رضامندی کا اظہار کرتا رہتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہم اللہ کے اس دین سے راضی ہیں، ہم خوش ہیں. جب کوئی شخص کسی نعمت کو اور کسی فضل کو اپنے دل سے اس کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تو اس کی قدردانی بھی کرتا ہے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ نعمت کہیں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. ایک مسلمان دنیا میں
اس کے لیے ضابطہ ہے، ہر مسلمان کے لیے، ہمارے آپ کے سب کے لیے ضابطہ ہے کہ ہم دین کی حفاظت کے لیے، اس نعمت کی حفاظت کے لیے ساری نعمتوں کو ضرورت پڑے گی تو ہم قربان کر دیں گے۔ یہ ضابطہ ہے۔ کیوں؟ جب آدمی کسی چیز کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے تو اس نعمت کی حفاظت کے لیے اس سے نیچے کی چیزوں کو لگاتا ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو۔ جیسے دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، ہمارے لیے صحت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، لیکن صحت کی حفاظت کے لیے دولت جتنی بھی لگتی ہے بندہ لگاتا ہے۔ کیوں لگاتا ہے؟ دولت سے زیادہ قیمتی تندرستی اور صحت ہے۔ تندرستی اور صحت دولت سے بڑی قیمت ہے۔ ایک آدمی کے پاس دولت ہے، صحت نہیں ہے، یا کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو دیکھیے اس بیماری سے نکلنے کے لیے ہمارا سوچنا کیا ہوتا ہے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے۔ جب بیماری سے آدمی تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور اس کے شکنجے میں کسا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کیسے نکلیں۔ تو اس وقت جو بھی سورس اس کے پاس ہوتا ہے، جو بھی اس کے پاس پاور ہوتا ہے، جو بھی ذریعہ ہوتا ہے، اس پاور، سورس اور ذریعے کو لگاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی صحت کے لیے مال لگے اور دوسری صلاحیتیں لگیں تو ہم لگائیں گے تاکہ ہم صحت کی حفاظت کر لیں، اپنی صحت بچا لیں، بیماری سے نجات پا جائیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے دین کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے تو اس نعمت کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو آدمی سب کی قربانی دیتا ہے۔ اسلام کے لیے سب کی قربانی دیتا ہے۔ کبھی ماں باپ کی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی رشتہ داروں کی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ ان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ ماں باپ کا درجہ اور رشتہ داروں کا اور رشتے کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ حکم دیتا ہے، کہتا ہے تمہارے رب کا حکم ہے، فیصلہ ہے تمہارے لیے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور کی بھکتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اکیلا۔ اور اس کے بعد حکم دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سے اچھا۔ اس طرح حکم دیا کہ ماں باپ تمہارے اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور بڑھاپے کے اثرات میں، بڑھاپے کے عمر میں بڑھاپے کے تقاضے ان کے ہاں موجود ہوں، جیسے بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، غصہ آتا ہے بہت، قابو اعصاب پر کنٹرول نہیں رکھتا، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے چینی ہو جاتی ہے ایک بوڑھے بزرگ کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں کوئی بھی اپنے ماں باپ کو یا ان میں کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پالے، وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کسی بات پر، کسی ان کے عمل پر، کسی ان کے بڑھاپے کی بنیاد پر کوئی ایسی حرکت جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کا درجہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ حکم ہے کہ انہیں تم جھڑک نہیں سکتے، انہیں تم اف نہیں کہہ سکتے۔ لیکن دین دیکھیے کتنا بلند ہے، دین دیکھیے کتنا بلند ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے قرآن کہتا ہے اگر توحید کی حفاظت کے خلاف تمہارے ماں باپ حکم دیں فلا تطعهما، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ انہیں اف نہیں کہا جا سکتا، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر ہم نفلی نماز پڑھتے ہوں اور ہمارے ماں باپ ہمیں بلائیں تو ہم نماز چھوڑ کر کے ان کی بات سنیں، اتنا بڑا درجہ ہے۔ سنتے رہتے ہیں ہم، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو توفیق دے کہ جو سنتے ہیں جانتے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ جریج ایک بہت نیک انسان تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کا ایک بڑا نیک انسان تھا جریج، اس نے اپنا عبادت خانہ کٹیا بنا کر کے الگ تھلگ ہو کر کے وہ اللہ کی بندگی ہی کرتا تھا۔ ایک دن جریج کی ماں پہنچی، بلایا، جریج نفل نماز پڑھ رہے تھے، اب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں، ماں بلا رہی ہے، حالت نماز کی ہے میری، یعنی نماز کی حالت میں ہوں،
पुकारा, मां चली गई, फिर आई दूसरे दिन, फिर वही मसला था, फिर आई, फिर वही मसला था। मां कहती है, ऐ अल्लाह, ये जुरैज जब तक किसी बदकार औरत, बेसवा औरत के जाल में न फंस जाए, ऐ अल्लाह इस बेटे को मौत मत देना। इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा दर्जा है कि अल्लाह ताला माँ बाप की दुआएं, हम औलाद के हक में हमारे माँ बाप की दुआएं, आपके माँ बाप की दुआएं आपके हक में अल्लाह कबूल करता है। ऐसे ही अगर वो बद्दुआ करते हैं तब भी कबूल करता है। हम में कितने हमारे भाई हैं, कितने नौजवान हैं, कितनी बहन बेटियां हैं जो ये सोचती हों कि हमारे माँ बाप हम पर बद्दुआ कर देंगे तो अल्लाह कबूल कर लेगा, अगर वो दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ भी कबूल कर लेगा हमारे हक में। कितने लोग सोचने वाले हैं, और जो सोचते हैं, फिक्र करते हैं, वो आगे अमल भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं माँ बाप हम पर नाराज ना हो जाएं, बल्कि उल्टा वो कोशिश करते हैं अपने माँ बाप की दुआएं लेने के लिए। क्यों दुआएं लेने के लिए कोशिश करते हैं? उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ो मसदूक, जिनकी हर बात जो दीन के सिलसिले में आपने बयान फरमाई है, सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से खबर दी हुई बात है, जिसे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बताई है कि माँ बाप अगर औलाद पर दुआ करेंगे उनके हक में तो अल्लाह वो दुआ भी कबूल करेगा, बद्दुआ करेंगे तो बद्दुआ भी कबूल करेगा। तो हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि औलाद को बद्दुआ मत दो। और औलाद के लिए क्या नसीहत है कि तुम इस तरह बर्ताव करो, ऐसा सलूक रखो, ऐसा बिछे रहो, ऐसे उनके हुक्म पर इताअत फर्माबरदार रहो कि अगर एक बेटा अल्लाह के हुक्म पर बाप की फर्माबरदारी करने के लिए ऐसा खड़ा होता हो, जो हमारे लिए नमूना है कि अल्लाह का हुक्म है हजरत इब्राहिम को कि आपका ये बेटा जो इतनी बुढ़ापे की उम्र में आपको दिया गया है, अल्लाह का हुक्म है इसे ज़बह कर दो। बाप बेटे से अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की वही सुनाते हैं जो ख्वाब के जरिए अल्लाह ने बताई थी। तो बेटा कहता है, अब्बा हुक्म है तो मुझे फर्माबरदार पाएंगे, मुझे फर्माबरदार पाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की मुखालिफत या मासियत के सिवा जितने हुक्म होंगे माँ बाप के, दीन की मुखालिफत नहीं, दीन की मुखालिफत किसी के हुक्म से नहीं की जा सकती। आप जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा था, एक लश्कर, एक फौजी टुकड़ी आपने भेजी थी। उसमें एक अंसारी सहाबी को आपने लश्कर का सिपहसालार बनाया था। सिपहसालार बनाया था तो उन्हें लगा कि मेरे हाथ के नीचे जो सिपाही हैं, मेरे हाथ के नीचे जो सिपाही हैं, मेरे हुक्म पर इन्हें हर तरह की कुर्बानी देनी है, क्योंकि ये जिहाद का सफर है। तो उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं ये मेरी फर्माबरदारी करेंगे ऐन वक्त पर कि नहीं। कुछ एहसास किया तो उन्होंने आजमाने की कोशिश की, कहा आजमा ले इनको। तो सबको हुक्म दिया, कहा लकड़ियां जमा करो। सारे सिपाही लकड़ियां जमा करके एक ढेर लकड़ियों का इकट्ठा कर दिया और उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया, कहा कि इसमें आग लगा दो। अब आग भी लगा दिया। अब वो लकड़ियों का पूरा ढेर जलने लगा, अलाव बहुत बड़ा जलने लगा। तो लश्कर के सिपहसालार और लश्कर के अमीर कहते हैं इसमें कूद जाओ। अल्लाह के नबी ने उन्हें लश्कर का सिपहसालार बनाया था, अमीर बनाया था, लेकिन दीन के हुक्म के खिलाफ थी बात। उन्होंने ऐसा महसूस किया, ऐसी उन्होंने कोशिश की, उनकी अपनी राय थी। तो एक नौजवान उन्हीं में से लोगों ने तो इरादा बना लिया कि अब हमारे लश्कर के सिपहसालार का हुक्म है तो हमें आग में कूदना ही है। लेकिन एक नौजवान कहता है नहीं, आग से बचने के लिए तो हम ईमान लाए हैं और आग में कूदने के लिए हमारा अमीर और लश्कर का सिपहसालार हुक्म देता है, तो हम क्यों ना इस मसले को
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں، پھر آپ جیسا فیصلہ کریں گے ویسا ہم کریں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو سب مسئلہ وہیں روک دیا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کا حکم اور اللہ کی ہدایت کی مخالفت کر کے کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ بھلے ماں باپ ہو۔ درجہ بہت بڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کا نہ حکم دے تو جو کہیں وہ کرنا ہوگا، جو کہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے لیے بچھائے رکھو، بچھائے رکھو۔ یہ ہم لوگ اردو میں بھی آدمی بچھ گیا ہے، کسی کا احترام اتنا زیادہ کرتا ہے، اتنا اس کا مقام اور اس کی تعظیم کرتا ہے کہ ادب اور اپنے آپ کو اس کے سامنے کیسے سرنڈر کرتا ہے جیسے بچھ جائے۔ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو ان کے سامنے اتنا پست کر لو کہ جھک جاؤ ان کے سامنے، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تمہارے ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ لیکن دین، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا دین اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے جان بھی ضرورت پڑے گی تو جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی، مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی، ماں باپ رشتوں کی قربانی دینی پڑے گی، وطن ملکیتوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ ضرورت پڑی کہ ہمارا دین اب نہیں بچ پائے گا، ہم اپنے دین کو نہیں بچا پائیں گے کسی بستی میں، اور اس بستی کو چھوڑ کر کے اگر ہم کسی اور بستی میں چلے جائیں، ہجرت کر جائیں تو ہم اپنا دین بچا لیں گے۔ تو اپنے وطن، اپنے سیٹ اپ، اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنی پراپرٹی چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں چھوڑنا پڑے گا؟ دین کی نعمت ضائع نہیں کی جا سکتی، دین گنوایا نہیں جا سکتا دنیا کے لیے۔ اور یہی پیمانہ ہے، اسی سے ہم اپنا ایمان ناپ سکتے ہیں۔ کتنے ہم دنیا دار ہیں، کتنے ہم دنیا دار ہیں، سچائیوں کو بیچتے ہیں، وعدوں کو توڑتے ہیں، ایگریمنٹ کو توڑتے ہیں۔ کتنے ہم ایسے ہیں، ہم نے ہر آدمی دیکھا ہے کہاں کہاں ہم سے چوک ہوتی ہے، کہاں کہاں ہم بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے فائدوں کے لیے۔ اور دین جبکہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے دنیا کی ہر نعمت قربان کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ سے کہا جا رہا ہے کچھ دنوں کے لیے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، کچھ دنوں کے لیے ہم آپ کے خالص معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپس میں سمجھوتا کر لیں، ہم سمجھوتا کر لیں، آپ ہمارے کہنے پر کچھ شرک کر لیں اور ہم آپ کے کہنے پر کچھ توحید کا کام کر لیں۔ تو دیکھیے سورہ کافرون نازل ہوئی، سورہ کافرون نازل ہوئی، جس میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین۔ اتنے فتنوں کے ماحول سے بچنے کی کتنی بڑی ضرورت تھی، بہت بڑی ضرورت تھی کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ ظلم کی آخری جو حد ہو سکتی ہے وہ سب کی جا رہی تھی، آخری حد تک ظلم کیا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر، آپ کی پاک باز صحابیات پر کوئی ظلم کی کوئی شکل نہیں تھی جو ان پر نہ کی جاتی رہی ہو۔ سمجھوتا کر لیا جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں دین میں نہیں، دین میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، دین میں نہیں سمجھوتا ہو سکتا۔ جان دی جا سکتی ہے، توحید نہیں گنوایا جا سکتا، توحید نہیں گنوائی جا سکتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی قیمت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سب کو، بات یہاں سے میں نے شروع کی کہ ہم سب کے دلوں میں اپنے دین کی محبت اور دین سے رضامندی ایسی ہونی چاہیے کہ یہ دین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ دین ہماری اس دنیا میں ہمارے لیے یہ دین جو ہے ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا یہ راز ہے، راستہ ہے۔ اس دین پر ہم رہے، توحید پر رہے تو ہمیشگی کی زندگی کی نجات اور جنت اللہ تعالیٰ دے گا۔ جنت، جس جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے،
جنت میں ایک کوڑے کی جگہ کی قیمت ویلو ساری دنیا دے کر کے نہیں اس کے ویلو کے برابر ہو سکتی. ساری دنیا. اللہ تعالیٰ نے اس دین اور اس توحید کی برکت سے اس جنت کو دینے کا اپنی رحمت سے وعدہ فرمایا ہے، جس جنت میں جانے کے بعد کبھی موت نہیں، ہمیشگی کی زندگی ہے. جس کا اس پر ایمان نہیں اس کا اسلام نہیں. جس مسلمان کا اس پر ایمان نہیں کہ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی ہے، پھر قیامت میں اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اس کے بعد حکم ہوگا اللہ کا، کہا اب نہ جہنمیوں کے لیے موت ہے نہ جنتیوں کے لیے موت ہے. یہ عقیدہ ہمارا، اس عقیدے کے بغیر ہمارا اسلام نہیں، ہم مسلمان نہیں. تو یہ دنیا میں اس دین کی قیمت اتنی بڑی ہے. جو آدمی اس دین کی قیمت سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی قربانی دے دیتا ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی قربانی دے دیا، جان کی دیا، مال کی دیا، مسجدیں بنا دی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں تعلیم دعوت کا نظام چلاتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس وسائل ہیں وہ لگاتا ہے، وہ خوش رہتا ہے. یہ کرنے کے بعد وہ خوش رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید باندھے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں نجات دے دے گا. اللہ تعالیٰ کو اس کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس جذبے کی قیمت ہے جس جذبے کے تحت کام کیا گیا ہو. جذبے کی قیمت. جذبے کی قیمت کیسے؟ ایک شخص اللہ کی راہ میں صدقہ لے کے آتا ہے، فی سبیل اللہ کے لیے صدقہ لے کے آتا ہے. جہاد کا مرحلہ درپیش ہے تو جہاد میں وہ چندہ لے کر کے آتا ہے. تو اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ میرا یہ صحابی کس درجے کا ہے. جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ہمارا بھائی کوئی کس حیثیت کا ہے، کوئی کتنا بڑا ہے، چھوٹا ہے، کمزور ہے، یہ دینے کی پوزیشن میں ہے، نہیں دینے کی پوزیشن میں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لایا کچھ مزدوری کر کے غلہ. تو آپ نے پوچھا کہاں سے لائے؟ تو کہا اس میں حصہ لینے کے لیے، اس چندے میں، اس اللہ کی راہ کی جہاد کی مہم کے لیے، اس چندے میں جہاں کے تقاضے کے لیے آپ نے اعلان کیا ہے، اس کے لیے میں یہ لایا ہوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو سب سے اوپر رکھو. کیوں؟ یہ معمولی بات ہے کہ ایک آدمی کی حیثیت نہ ہو، وہ کسی مد میں، کسی تقاضے میں حصہ لینے کے لیے وہ مزدوری کر کے لا کر کے چندہ دے دے کہ اسی نیت سے میں نے مزدوری کی تاکہ میں بھی حصے دار بن جاؤں. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سارے انسان، سارے جنات اگر ایک سب سے نیک آدمی جیسے ہو جائیں، سب جیسے سارے جناتوں اور انسانوں میں ایک آدمی سب سے نیک ہو اور سارے لوگ پھر اسی جیسے نیک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ بڑھوتری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت انسانوں اور جناتوں کی عبادت سے نہیں ہے، ہمارے آپ کی بندگی سے نہیں ہے. ہماری آپ کی بندگی تو اللہ تعالیٰ کے امتحان کا ایک حصہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو اس کے فرما بردار ہے کہ نہیں. ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری دنیا جو کچھ ہے، اس کے پیچھے ہمارا یہ ذہن ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اس کے حکم کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر میرے بھائیوں دل میں رکھنا ہے. اور دین کی قدر جب بندہ رکھتا ہے تو دیکھیے وہ دین پر چلتا ہے. دین کی قدر کا کیا مطلب؟ اللہ سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کا کوئی حکم، ہم کسی دوست سے محبت کرتے ہیں تو ناجائز کام بھی کہے تو کر بیٹھتے ہیں. دوست ہے ہمارا، وہ ساتھی ہے ہمارا، کہیں پارٹنر ہے ہمارا، کہیں ہمارا رشتہ دار ہے. محبت کرتے ہیں، رشتہ بنا ہے تو ہم اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ایک مومن کرتا ہے، اس کا حکم کیسے ٹالے گا؟ اللہ کا حکم ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں. ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں
اور یہ ایمان رکھیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کی فرمانبرداری کے تھرو نجات ہے. ماں باپ کی فرمانبرداری کے تھرو نجات ہے. ماں باپ اگر ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے ہم پر، تو ہم دنیا میں بھی پھنس جائیں گے. پھنس گئے جریج کہ نہیں پھنس گئے؟ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، جریج وہ بندہ پھنس گیا کہ نہیں پھنس گیا؟ یہ اتنی بات تو معلوم ہونی چاہیے ہم سب کو. ہم سب کے لیے ایک بہانہ، یہ بہانہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے. نہیں جانتے تھے، نہیں جاننے کا علاج ہم نے کیا. ہم نے نہیں جاننے کا علاج کیا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ علاج ہم نے کیا کہ نہیں کیا. گھنٹوں ہم ادھر ادھر بیٹھے رہیں گے، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہیں گے، دوستوں کے سرکل میں رہیں گے، کھیل کود میں رہیں گے، فالتو کی مجلسوں میں چلے جائیں گے، گھنٹوں کے گھنٹوں گزاریں گے. کبھی آدھے گھنٹے تھوڑی دیر کے لیے حلقوں میں بیٹھنے کا ہمارا ذہن ہے، جہاں سے علم ہمیں ملتا ہے، جہاں سے تعلیم عام ہوتی ہے. علماء سے ہم اس لیے جڑتے ہیں کہ ان سے علم حاصل کریں، ان سے کانٹیکٹ اور رابطے میں رہیں. تو صرف بہانہ تو نہیں کام کرے گا کہ ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے تو ایک آدمی شرک بھی کرے اور کہے ہم نہیں جانتے، قبر پر سجدہ بھی کرے اور کہے ہم نہیں جانتے کہ سجدہ کرنا قبر والے کے لیے یہ بھی عبادت ہے. جا کر کے چادر چڑھائے ایسے ہی جیسے کعبہ پر چادر چڑھائی جاتی ہے اور کہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا. اسے کیوں نہیں معلوم تھا کہ کسی قبر کا طواف نہیں کیا جا سکتا ہے؟ طواف صرف روئے زمین پر بیت اللہ کا ہے، کعبہ کا ہے. اسے کیوں نہیں معلوم؟ اس نے کہاں پڑھا، کہاں سیکھا، کس نے سمجھایا؟ کیا اس تک یہ بات نہیں پہنچی؟ اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مزار کے طواف، مزار پر چادر چڑھانا، مزار کا سجدہ کرنا، اس کو شرک اور بدعت مانتے ہیں، تو اس نے فکر کیا کہ ہمارا ہی کلمہ پڑھنے والا بھائی یہ مسئلہ بتاتا ہے اور ہم یہ مسئلہ جانتے ہیں. تو اس نے فکر کیا کہ جاننے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جاننے کی فکر نہیں کرے گا بندہ تو کچھ نہیں جان پائے گا. 60 سال تک نماز پڑھتا رہے گا، وضو کا طریقہ بھی نہیں جان پائے گا. کیوں؟ اسے فکر نہیں ہے کہ وضو ہمیں سنت کے مطابق کرنی ہے. وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. بس یہ عذر اگر کرتا رہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم نے ایسا کیا اس لیے کہ ہمیں اس کا طریقہ یہی معلوم ہے، تو عذر میرے بھائیوں، عذر جریج کا کام نہیں آیا. عذر جریج کا کام آیا. وہ کہتا ہے اللہم امی و صلاتی، اللہم امی و صلاتی. وہ نماز میں ہے، کہتا ہے اللہ کیا کروں، ماں بلا رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں. کیا کہہ رہے جریج؟ اے اللہ کیا کروں، ماں بلا رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور تینوں بار ایسے ہی ہو گیا. جب ماں آئی جریج کی، تب جریج نماز کی حالت میں. ماں کہتی ہے اللہ اس کو کسی بیسو عورت کے جال میں پھنسا دے. ایک بدکار عورت تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا حرامی، اور وہ اس نے الزام لگا دیا، کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. سارے لوگ پل پڑے، اس کی کٹیا توڑ دیا، اس کو گھسیٹ کر کے جو وہاں وقت کا جو بڑا تھا، بادشاہ تھا، جو بھی کہہ لیں، اس کے دربار تک پہنچا دیا. کہا کہ یہ زانی ہے. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے سبق دے کر کے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن سبق دنیا کو دے دیا کہ ماں باپ کی اطاعت اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا اہم اور اتنا بڑا فریضہ ہے. یہ فرض ہے، ماں باپ بلائیں تو آپ نفلی نماز میں ہو تب بھی ان کا حکم، نماز چھوڑ کر کے ان کا حکم فالو کرنا ہے. اور میرے بھائیوں اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے یہ دین ہے. دین یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے. دین پر عمل کے ذریعے نجات ملتی ہے دنیا میں اور آخرت میں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت کے دروازے ہیں. جنت کے دروازے، جو چاہتا ہو کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ ہو وہ ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے. جو چاہتا ہو اسے جنت کے دروازے کی ضرورت نہیں ہے، تب تو آزاد ہے، جو چاہے کرے. اتنا بڑا درجہ ہے. لیکن دین سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے. حق سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے. ایک بندہ اللہ کا حق کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے. ایک شوہر بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ کو نوجوان چھوڑ دیتا ہے، لیکن حق کی بنیاد پر. حق کی تو دین اتنا بلند ہے. آج دنیا میں دیکھیے کتنے جال ہیں. آج کتنے جال ہیں دنیا میں.
اور کتنی سازشیں ہیں. ہمارے ہم سادہ لوگ تو اس سازش کی حدوں کو اور اس کی گہرائیوں کو شاید پہنچ بھی نہ سکیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہو سکتی؟ ہمارے نوجوان اگر اسلام پر نہیں ہیں تو کہیں بھی وہ آزاد ہیں. مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکوں سے، مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے کہیں بھی کچھ کر سکتے ہیں، رشتہ جوڑ سکتے ہیں، لو میرج کر سکتے ہیں، کورٹ میرج کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے دل میں اسلام ہو اور اس کی فرمانبرداری ہو تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے حرام ہے. یہ کسی مشرکہ عورت اور کافرہ عورت سے نکاح ہمارے لیے حرام ہے، وہ زنا ہے. وہ زناکار کہیں اگر ہو کسی غیر مسلم سے یا مسلم لڑکی سے اور پھر وہ اسلام کے لیے رسوائی کا سبب بنتا ہو، لو جہاد کے نام پر، فلاح کے نام پر کمیونٹی کو، ہمارے نوجوانوں کو، پوری امت کو سازشی قرار دیا جاتا ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہیں تک؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بگڑے ہوئے لوگ کہیں بھی چلے جاتے ہیں. یہ بگڑے ہوئے لوگوں کا، اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کا، کیریکٹر لیس لوگ، نوجوانوں کا کہیں بھی طریقہ ہو، نوجوان بچے ہو یا بچیاں ہو. لیکن سازش یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کچھ لڑکیوں کو تیار کیا جاتا ہو کہ مسلم لڑکوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلو تاکہ پوری کمیونٹی کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے کہ یہ اس طرح کا عمل جہاد کی طرح کرتے ہیں، یہ جہاد کی نیت سے ایسا کرتے ہیں. تو یہ سب بہت بڑے کھیل بھی ہو سکتے ہیں اور ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ساتھوں ساتھ. تو یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ اسی وقت سمجھ سکیں گے، اسی وقت ہم برت سکیں گے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام کی فرمانبرداری اور اسلام کی گائیڈنس میں رہنا ہماری ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اپنے سارے عزیزوں کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو تقویٰ کی زندگی جینے کی توفیق دے. اسلام ہمارے دلوں میں سب سے محبوب ہو. اے اللہ تعالیٰ اس کی محبت تو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، دل کی جڑوں میں تو اس کو پیوست کر دے. اسلام کے خلاف جتنی چیزیں ہیں اللہ، اس کے تعلق سے ہمارے دلوں میں نفرت تو پیدا کر دے. اسلامی اخلاق کے سوا جتنی بد اخلاقیاں ہیں، اے اللہ ان بد اخلاقیوں کے سلسلے میں تو ہمیں بیزار کر دے. اے اللہ ہمیں سنت سے محبت کرنے والا بنا دے، سنتوں سے محبت کی تو ہمیں توفیق دے. جب تک بھی زندہ رہیں اے اللہ سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.